ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل نے عرض کی، اے محبوب، کل میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے سے مجھ پہ غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، جہنم کے کل 7 درجے ہیں۔ ان میں جو سب سے نچلے والا درجہ ہے، اللہ اس میں منافقوں کو رکھے گا۔ اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے۔ اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے۔ 4تھے درجے میں اللہ پاک آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے۔ 3سرے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے۔ 2سرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعائیں کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ نماز پڑھ کر حجرے میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی کریم پہ یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی نہیں جا رہے۔ جب 3سرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا جواب نہیں آیا۔ آپ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا کہ میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، آپ کو ہو سکتا ہے سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنے عظیم شخصیت کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے، بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی فاطمہ اندر بھیجنی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سب احوال بتا دیا۔ آپ حجرے کے دروازے پہ آئی، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ ابا جان، آپ پر کیا کیفیت ہے کہ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی، مجھے اپنی امت کے گنہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر اور جہنم سے بری کر۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گنہگاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر۔ حکم آ گیا، اے میرے محبوب، غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ لکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہمارا نبی اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہے
اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔